السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 256 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے آئندہ آیت کا ترکیبی تعلق۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم اس آیت کا ماقبل سے جو ترکیبی تعلق ہے اس حوالے سے دو احتمالات بیان کریں گے کہ اس کا ماقبل پہ عطف وہ کس جہت سے ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر یہاں پر وہ بشر فرمانے کی وجہ پر بھی گفتگو ہوگی کہ وہ بشر یہاں پر کیوں فرمایا گیا، اور مخاطبین کو اللہ نے ڈائریکٹ خود کیوں وہ بشارت عطا نہیں فرمائی بلکہ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے یہ کیوں کروایا۔ تو بڑھتے ہیں آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف، پھر اس کی ضرورت پڑنے پر وضاحت بھی کریں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ آج کی آیت کو لکھ کے پھر اس پر آغاز کرتے ہیں تفسیر کا۔ آیت یہ ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں۔ عُطِفَ عَلَى الْجُمْلَةِ السَّابِقَةِ، اس جملے کا سابقہ جملے کے مضمون پر عطف کیا گیا ہے۔ وَالْمَقْصُودُ عطف حال من آمن بالقرآن العظیم ووصف ثوابه على حال من كفر به وكيفية عقابه على ما جرت به العادة الإلهية من أن يشفع الترغيب بالترهيب تنشيطا لاكتساب ما ينجي وتثبيطا عن اقتراف ما يرضي، لا عطف الفعل نفسه حتى يجب أن يطلب له ما يشاكله من أمر أو نهي فيعطف عليه۔ اور فرمایا کہ مقصود قرآن پر ایمان لانے والوں کے حال اور ان کے ثواب کی کیفیت کا عطف کرنا ہے منکرین قرآن کے احوال پر یا حال پر اور ان کے عتاب کی کیفیت پر۔ اور یہ جو اسلوب ہے یہ اس قدرتی اس انداز کے مطابق ہے جو اللہ کی عادت مبارکہ ہے، برابر چلتی آ رہی ہے کہ ترغیب کے ساتھ ترغیب کو بھی شامل کیا جائے، دھمکی کے ساتھ یعنی خوشخبری کو بھی شامل کیا جائے تاکہ نجات بخش چیزوں پر آمادہ کیا جائے اور تباہ کن چیزوں سے روکا جائے۔ اور یہ جو عطف ہے نفس فعل کا عطف نہیں ہے کہ اس کے لیے جنس فعل یا جنس فعل امر یا فعل نہی کو تلاش کرنا ضروری ہو۔ او علی فتقو، یا پھر یہ جو عطف ہے تو یہ فتقو پر ہے، لأنہم اذا لم یأتوا بما یعارضہ بعد التحدی ظہر اعجازہ، اس لیے کہ جب وہ مشرکین مکہ اس کے معارضے کے ساتھ کوئی مثل چیلنج کے بعد بھی نہ لا سکیں تو ان کا عاجز ہونا وہ ظاہر ہو گیا۔ وَإِذَا ظَهَرَ ذَلِكَ فَمَنْ كَفَرَ بِهِ اسْتَوْجَبَ الْعِقَابَ، تو پس جب یہ بات ظاہر ہو گئی تو اب جس نے کفر کیا تو وہ عقاب کا مستحق ہو گیا، یعنی اس نے گویا کہ سزا کو اپنے اوپر لازم کر دیا۔ وَمَنْ آمَنَ بِهِ اسْتَحَقَّ الثَّوَابَ، اور جو اس قرآن پر ایمان لے آیا تو اس نے اپنے اوپر ثواب کو گویا کہ حقدار بن گیا، ثواب کا مستحق ہو گیا۔ وَذَلِكَ يَسْتَدْعِي أَن يُخَوَّفَ هَؤُلَاءِ وَيُبَشَّرَ هَؤُلَاءِ،
اور یہ ان کا ایک کا انکار دوسرے کا ایمان اس بات پہ تقاضا کرتا ہے کہ ان کو ڈرایا جائے جو انکار کر بیٹھے، اور ان کو خوشخبری دی جائے جو ایمان لا بیٹھے۔ وَإِنَّمَا أُمِرَ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم او عالم كل عصر او كل احد يقدر على البشارة بأن يبشرهم، اور یہاں وہ بشر میں یہ حکم بشارت کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، یا ہر زمانے کے عالم کو دیا گیا، یا ہر اس ایک آدمی کو دیا گیا جو بشارت پر قادر ہو کہ وہ ان کو خوشخبری سنائے۔ وَلَمْ يُخَاطِبْهُمْ بِالْبِشَارَةِ كَمَا خَاطَبَ الْكَفَرَةَ تَفْخِيمًا لِشَأْنِهِمْ، اور اللہ نے خوشخبری کے ساتھ مومنین کو مخاطب نہ فرمایا جیسا کہ کافروں کو فَاتَّقُوا میں مخاطب فرما کے کہا، مومنین کے شان کے عظیم ظاہر کرنے کی وجہ سے، وَإِذَانًا، اور یہ بات بتلانے کے لیے کہ بِأَنَّهُمْ أَحِقَّاءُ بِأَن يُبَشَّرُوا، کہ مومنین ہی اس بات کے حقدار ہیں کہ انہیں خوشخبری دی جائے، وَيُهَنَّئُوا بِمَا أُعِدَّ لَهُمْ، اور انہیں مبارکباد دی جائے اس چیز کی کہ جو ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَقُرِئَ وَبُشِّرَ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ عَطْفًا عَلَى أُعِدَّتْ فَيَكُونُ اسْتِئْنَافًا، اور اس کو ایک قرات میں بشر بھی پڑھا گیا، وَبُشِّرِ الَّذِينَ، تو مبنی للمفعول یعنی مجہول پڑھا گیا ہے عطف کرتے ہوئے اعدت پر، تو پس اس صورت میں یہ جملہ مستانفہ ہوگا، استیناف ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے سبق میں سب سے جو بنیادی بات ہے وہ تو وبشر الذین کا معطوف علیہ تلاش کرنا ہے۔ تو اول جو قول ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کا جو معطوف علیہ ہے کہ وہ نفس فعل نہیں ہے کہ جسے ہم تلاش کریں کہ یہ امر ہے تو پیچھے بھی کوئی امر ڈھونڈیں، بلکہ جو اس کا معطوف علیہ ہے وہ سابقہ دونوں جملوں کا مضمون جملہ ہے، اور پھر اس جملے کا بھی مضمون جملہ اس پچھلے جملے کے مضمون جملہ پر عطف ہوگا، معطوف ہوگا۔ مضمون جملہ سے بعد یعنی اس قصے کا اس قصے پر عطف ہوگا۔ اور دوسری صورت جو عطف کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مخصوص لفظ تلاش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَا تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پس تم ڈرو اس آگ سے، تو ڈرو پر عطف کیا گیا مبشر پر، کہ وہ جو معارضہ بالقرآن نہ کر پائے، وہ جو اس کی مثل نہ لا پائے، تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ اس سے ڈریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کی مثل کی طرف بڑھے ہی نہیں بلکہ انہوں نے فوراً سے آمنا و صدقنا کی کلمات کہے اور وہ اس قرآن پر ایمان لے آئے، یعنی صحابہ کرام یا مومنین کی جماعت، تو ان کا حکم بھی ساتھ ہی بیان کر لیا کہ فتقو سے تو ان کا بیان کیا جو معارضے کے درپے ہوئے اور لا بھی نہ سکے، کہ تم تو نہ لا سکے تو پھر آگ سے ڈرو، اور ساتھ ہی ان کا حکم بھی بیان کر دیا کہ جو بالکل بلا شک و شبہ کے مومن ہو گئے تو فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر ان ایمان والوں کو خوشخبری بھی سنا دیں۔ تو اس کا عطف پھر کس صورت پہ ہوگا؟ وہ فَاتَّقُوا ایک مخصوص فعل پر ہوگا۔ تیسری جو عطف کی صورت ہے وہ آخر میں بیان کی گئی کہ اگر آپ اس کی قرات میں ہی وہ بشرہ پڑھیں جیسے کہ قرات میں پڑھا گیا ہے، پھر اس کا عطف جو ہے وہ نہ تو مضمون جملہ پہ ہوگا اور نہ ہی فَاتَّقُوا پہ ہوگا، بلکہ پھر اس کا جو عطف ہے وہ اعدت جو مجہول ماضی کا صیغہ ہے اس پر ہوگا، تو اسی سے وہ بشرہ بھی ہوگا کہ جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور مومنین کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ تمہارے لیے باغات ہیں۔ تو یہ تو تھی بات اس عطف کی۔ اب بیچ میں ایک بات
یہ ہے کہ یہ وبشر اگر معروف پڑھیں تو پھر یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو سکتا ہے، ہر زمانے کے علماء کو بھی ہو سکتا ہے، اور ہر ایک جو بشارت دے سکتا اس کو بھی یہ حکم ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں مومنین کو خطاب نہیں فرمایا، جیسے کہ پیچھے کافروں کو تو فتقوا سے ڈائریکٹ مخاطب کیا، یہاں مومنین کو مخاطب نہیں کیا، کہتے ہیں ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اور یہ بات باور کروانے کے لیے کہ وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ انہیں خوشخبری دی جائے اور انہیں مبارکباد دی جائے۔ جب قاصد کے ذریعے یہ چیز دی جاتی ہے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ اگلا اس کا واقعی حقدار ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ وبشر الذین کا ما قبل سے جو عطف کا تعلق ہے اس کی کوئی ایک صورت بیان کریں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ وبشر اگر معروف پڑھیں تو پھر اس کا مخاطب کون ہوگا، احتمالات ذکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔